وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کے علاقے میں کسی کی وفات کے چوتھے دن چہارم منایا جاتا ہے۔ چہارم کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، قرآن کے سپارے بانٹے جاتے ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا بدعات اور خرافات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو کیا چہارم کرنا اور قرآن خوانی کرنا درست اور جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ جب اکاؤنٹ بند ہو گیا تو کیا اس میں پیسے ڈالے جا سکتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے قرآن خوانی نہیں کی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے جو مومن اور مسلمان تھے ان کے لیے بھی جب قرآن خوانی نہیں کی، ان کے لیے بھی جب چہارم نہیں کیا، تو کیا ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے لیے چہارم نہیں کیا، قرآن خوانی نہیں کی، اپنی بیٹی کے لیے چہارم نہیں کیا، قرآن خوانی نہیں کی، تو کیا کسی مسلمان کو اپنے نبی سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے بھی نیکی کا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ قرآن جو پڑھے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو قرآن نہیں پڑھے گا ظاہر سی بات ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور قرآن تو زندوں کے لیے آیا ہے، زندوں کے لیے قرآن آیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے، کس کو؟ زندہ کو۔ اب زندہ کو قرآن کا پیغام نہیں سناتے، زندگی بھر اس مردے کی کہانی، اس طوطے کی کہانی، تمام کہانیاں سنائیں گے لیکن قرآن کا پیغام نہیں سنائیں گے، اور مر جانے کے بعد قرآن خوانی کریں گے۔ یہ کتنی عجیب تعجب کی بات نہیں لگتی آپ کو؟ حیرانگی کی بات نہیں ہے یہ کہ مسلمان قرآن پر ایمان کا دعوے دار ہے لیکن پوری زندگی میں قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ جو زندگی میں قرآن نہیں پڑھے گا لاکھوں لوگ مل کر اس کے لیے قرآن خوانی کریں گے تب بھی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو۔ اور جو اپنی زندگی میں قرآن پڑھ چکا ہے مرنے کے بعد اس کو کسی کے پارسل کی ضرورت نہیں ہے، پارسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سب کھانے پینے کے چکر ہیں۔ یہ چہارم کیا ہے؟ ہندوؤں سے ادھار لے کر رسم و رواج لوگوں نے اپنا لیا ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ چورٹھی ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابھی ہندوؤں کا طریقہ، وہ چورٹھی بولتے ہیں اور مسلمان چہارم بولتے ہیں۔ مسلمانوں تم خود ہی فیصلہ کرو، نوجوانوں تم خود ہی فیصلہ کرو کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے یا کفار اغیار کا طریقہ پسند ہے، اور جیسا تم فیصلہ کرو گے ویسا ہی تمہارا انجام ہوگا۔ یاد رکھو، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو؟ اگر واقعہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مانتے ہو تو قرآن خوانی بھی چھوڑو، چہارم چورٹھی بھی چھوڑو، اور یہ سپارے بانٹ کر کے لوگوں کو بڑھانا بھی چھوڑو۔ زندہ لوگوں کو بولو کہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھ لو، قرآن سن لو، قرآن پر عمل کر لو، نجات ہو جائے گی، ورنہ کسی کے پارسل کرنے سے تم کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، امام شافعی نے کہا کہ اگر کوئی کسی مردے کے لیے قرآن پارسل کرتا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ امام شافعی کا بیان ہے۔ امام شافعی علامہ فہامہ امام الائمہ ہیں، ان کا یہ بیان ہے۔ اس کے باوجود لوگ اگر قرآن خوانی ہی پر اصرار کرتے ہیں تو اپنا انجام سوچ لیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، خواہ وہ مدرسے کے طلبہ کو لے کر کے پڑھنے والے ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں۔ یقین جانیے یہ قرآن خوانی یہ کھانے پینے کے لیے بنایا گیا ہے۔